بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں مسجد کوفہ کے صحن میں حاضر ہوئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر پانی پیا اور کہا کہ کچھ لوگ کھڑے ہو کر پانی پینے کو مکروہ سمجھتے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے جس طرح تم نے مجھے اس وقت کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کا پانی کھڑے ہو کر پیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھیجا۔ میدان عرفات میں، وہ عرفہ کے دن کی شام کا وقت تھا اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار تھے۔ آپ نے اپنے ہاتھ میں وہ پیالہ لیا اور اسے پی لیا۔ مالک نے ابو النضر سے اپنے اونٹ پر کے لفظ زیادہ کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی جب ابتدا ہو، آپ نے فرمایا جب شام ہو تو اپنے بچوں کو روک لو اور گھر سے باہر نہ نکلنے دو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیاطین بند دروازوں کو نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ بند دو۔ اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھانک دو، خواہ کسی چیز کو چڑھائی میں رکھ کر ہی ڈھانک سکو، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ ہم سے اکرمہ نے کہا، تمہیں میں چند چھوٹی چھوٹی باتیں نہ بتا دوں جنہیں ہم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشک کے منہ سے منہ لگا کر پانی پینے کی ممنوعات کی تھی، اور اس سے بھی آپ نے منع فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار میں کنڈی وغیرہ گاڑنے سے روکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص پانی پیے تو پانی کے برتن میں پانی پیتے ہوئے سانس نہ لے، اور جب تم میں کوئی شخص پیشاب کرے تو دائیں ہاتھ کو ذکر پر نہ پھیرے، اور جب استنجا کرے تو دائیں ہاتھ سے نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ 2 یا 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے، اور کہا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 سانسوں میں پانی پیتے تھے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ میدان میں تھے۔ انہوں نے پانی مانگا تو ایک دیہاتی نے ان کو چاندی کے برتن میں پانی لا کر دیا۔ انہوں نے برتن کو اس پر پھینک مارا، پھر کہا، میں نے برتن صرف اس وجہ سے پھینکا ہے کہ اس شخص کو میں اس سے منع کر چکا تھا، لیکن یہ باز نہ آیا۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریشم و دیباج کے پہننے سے اور سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے منع کیا تھا، اور آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ چیزیں ان کفار کے لیے دنیا میں ہیں اور تمہیں آخرت میں ملیں گی۔ اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص چاندی کے برتن میں کوئی چیز پیتا ہے تو وہ شخص اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھڑکا رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا تھا اور 7 چیزوں سے ہم کو منع فرمایا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیمار کی عیادت کرنے، جنازے کے پیچھے چلنے، چینکنے والے کے جواب میں یرحمک اللہ کہنے، دعوت کرنے والے کی دعوت کو قبول کرنے، سلام پھیلانے، مظلوم کی مدد کرنے اور قسم کھانے کے بعد کفارہ ادا کرنے کا حکم فرمایا تھا۔
اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سونے کی انگوٹھیوں سے چاندی میں پینے یا فرمایا چاندی کے برتن میں پینے سے، مجاس زین یا کجاوے کے اوپر ریشم کا گدے کے استعمال کرنے سے، اور کسی اطراف مصر میں تیار کیے جانے والا ایک کپڑا جس میں ریشم کے دھاگے بھی استعمال ہوتے تھے کے استعمال کرنے سے، اور ریشم و دیبا اور استبراق پہننے سے منع فرمایا تھا۔ لوگوں نے عرفہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے متعلق شبہ کیا تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دودھ کا ایک کٹورا پیش کیا گیا اور آپ نے اسے نوش فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عرب عورت کا ذکر کیا گیا۔ پھر آپ نے حضرت ابو سعید سعدی رضی اللہ عنہ کو ان کے پاس انہیں لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہوں نے بھیجا اور وہ آئے اور بنی سعد کے قلعے میں اترے، اور ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے اور ان کے پاس گئے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک عورت سر جھکائے بیٹھی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے گفتگو کی تو وہ کہنے لگی کہ میں تم سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں نے تجھ کو پناہ دی۔ لوگوں نے بعد میں ان سے پوچھا تمہیں معلوم بھی ہے یہ کون تھے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ نہیں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تم سے نکاح کے لیے تشریف لائے تھے۔ اس پر وہ بولی کہ پھر تو میں بڑی بدبخت ہوں کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر کے واپس کر دیا۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ثقیفہ بنی سعدہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے۔ پھر فرمایا سہل پانی لاؤ۔ میں نے ان کے لیے پیالہ نکالا اور انہیں اس میں پانی پلایا۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ ہمارے لیے بھی وہی پیالہ نکال کر لائے اور ہم نے بھی اس میں پانی پیا۔ راوی نے بیان کیا کہ پھر بعد میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے یہ مانگ لیا تھا اور انہوں نے یہ ان کو حب کر دیا تھا۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیالہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس دیکھا ہے، وہ پھٹ گیا تھا تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے اسے چاندی سے جوڑ دیا۔ پھر حضرت عاصم نے بیان کیا کہ وہ عمدہ چوڑا پیالہ ہے، چمکدار لکڑی کا بنا ہوا۔ بیان کیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ میں نے اس پیالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا پلایا ہے۔ راوی نے بیان کیا کہ ابن سیرین نے کہا کہ اس پیالے میں لوہے کا ایک حلقہ تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ اس کی جگہ چاندی یا سونے کا حلقہ جڑوا دے، لیکن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے اس میں ہرگز کوئی تبدیلی نہ کرنا۔ چنانچہ انہوں نے یہ ارادہ چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔